بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار وان منها لما یشق فیخرج منہ الماء وان منها لما یہبط من خشیۃ اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پارے کے اندر یہ آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارے دل سخت ہو گئے پتھروں کی طرح۔ پھر فرمایا کہ وہ پتھروں سے بھی سخت ہو گئے۔ کیوں سخت ہو گئے؟ ارشاد فرمایا کہ پتھروں میں سے کچھ ایسے پتھر ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹتی ہیں، اور ان پتھروں میں سے کچھ ایسے پتھر بھی ہیں جو پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور ان میں کچھ ایسے پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور فرمایا اللہ تمہارے کرتوتوں سے غافل نہیں ہے۔ تو آج کی میری جو گفتگو ہے یہ مری والے واقعے کے بارے میں ہے کہ جب دل سخت ہو جاتے ہیں، پتھروں سے بھی سخت ہو جاتے ہیں، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر وہی ہوتا جو مری میں ہوا۔ ہزاروں انسانوں کی موجودگی کے اندر کچھ انسان تڑپ تڑپ کر جو ہے زندگی کی بازی ہار گئے۔ اللہ رب العزت نے جس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، جس انسان کی تعریف بیان کرتے ہوئے چار قسمیں اللہ نے کھا کے فرمایا کہ میں نے انسان کو ہر چیز سے خوبصورت بنایا ہے، وہ انسان چند ٹکوں کی خاطر باہر تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں۔ میرا پیغام مری میں رہنے والے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ رب العزت نے وہاں پر جائیدادیں دی ہیں، پلازے دیے ہیں، ہوٹل دیے ہیں، کہ آپ لوگوں کے دل کیا اتنے سخت ہو گئے کہ آپ لوگوں نے باہر تڑپتی ہوئی انسانیت کو نہیں دیکھا؟ چھوٹے چھوٹے بچے سردی میں آپ کو نظر نہیں آئے؟ ابھی تک کی جو ویڈیوز آ رہے ہیں ان کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ فوت ہوئے ہیں زیادہ تر گاڑیوں کے اندر وہ سوئے ہوئے تھے، اور گاڑیوں میں سونے کی وجہ سے ان کی موت ہوئی۔ تو پوچھا گیا لوگوں، وہاں سے جو باقی لوگ تھے ان سے پوچھا گیا، مختلف لوگ انٹرویو کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگ گاڑیوں میں کیوں سوئے؟ تو وہ بتا رہے تھے کہ یہاں پر مری والے جو لوگ ہیں، یہاں جن کو اللہ نے پلازے دیے ہیں، جن کو ہوٹل دیے ہیں، جن کو دکانیں دی ہیں، جن کو گھر دیے ہیں، انہوں نے کرائے 100% سے بھی زیادہ بڑھا لیے ہیں۔ یعنی عام دنوں میں جس کمرے کا کرایہ کو 5-7 ہزار روپے ہوتا تھا، آج وہ 25-30 ہزار سے لے کر 70 ہزار تک چلا گیا ہے۔ اور اتنے سخت دل ہو گئے، چند ٹکوں کی خاطر باہر انسان تڑپ رہے ہیں، جان کی بازی ہار رہے ہیں، اور وہ اندر اپنے کمروں میں سکون سے بیٹھے ہیں۔ دل سخت ہو تو پھر یہ ایسے ہی کام ہوتا ہے، بلکہ سخت پتھروں سے بھی اللہ نے، میں تمہارے دل پتھروں سے بھی سخت ہو گیا، کیونکہ پتھروں کے اندر اللہ نے یہ خصوصیت رکھی ہے، پتھروں سے چشمے پھوٹتے ہیں، نہریں چلتی ہیں، اور کچھ پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ کیسے انسان ہیں جو انسان بھی اپنے آپ کہتے ہیں، اشرف المخلوقات بھی کہتے ہیں، اور انسانیت کا اتنا درد بھی اندر نہیں ہے کہ پیسوں کی خاطر بندے مر رہے ہیں اور انہیں پیسے چاہیے۔ اللہ قیامت والے جب سوال کرے گا کہ میری مخلوق باہر مر رہی تھی اور میں نے تمہیں پلازے اس لیے دیے تھے کہ تم اندر بیٹھو اور انہیں باہر سردی میں مارو، تو کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ مری والوں ذرا سوچو، یہ لوگ کون ہیں جو باہر مرے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے رزق روٹی کا سبب بنتے ہیں۔ تم پہاڑوں میں بیٹھے ہو، وہاں تو کوئی چیز اگتی نہیں، گندم نہیں، وہاں پر زندگی ضروریات وہاں پر نہیں ہے، یہ سارا کوئی ادھر سے جاتا ہے۔ کیوں جاتا ہے؟ اللہ کی مخلوق جاتی ہے، اور اللہ کی مخلوق لے کر جاتی ہے۔ یہ لوگ تمہارے رزق کا سبب ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ گھر میں تشریف لائے، ایک روٹی کا ٹکڑا آپ نے گھر میں پڑا دیکھا، آپ نے اسے اٹھایا اور صاف کیا، فرمایا عائشہ اس کی قدر کیا کرو، جب یہ کسی سے روٹھ جاتی ہے، کسی سے ناراض ہو کر چلے جاتی ہے، تو دوبارہ وہاں نہیں آتی۔ ذرا غور کرو مری والو، تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کی خدمت کے صدقے آج پلازوں کے مالک بنایا۔ وہ اللہ کی مخلوق باہر تڑپ تڑپ کر مر رہی ہے، اور تمہیں پیسے چاہیے، تمہیں 70,000 50,000 چاہیے ایک رات کا، تو اللہ تعالیٰ سوال نہیں کرے گا تم سے؟ اگر اللہ روٹھ گیا، تم سے یہ رزق روٹھ گیا جس مخلوق کی خاطر اللہ پاک نے تمہیں یہ سب کچھ دیا ہے،
پہاڑوں میں تم بیٹھے، اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، تمہارے پاس سیر کے بہانے جاتے ہیں اور تمہیں روزی پہنچاتے ہیں، اللہ کا رزق تمہیں پہنچاتے ہیں، یہ سبب ہے اللہ کے رزق کا، تم نے اللہ کے سبب کی ناقدری کی ہے۔ انہی لوگوں سے پیسے کما کما کر تمہارے پلازے بنے، تمہاری دکانیں بنی، تمہاری مارکیٹیں بنی، آج تم اس قابل ہو گئے کہ تم جناب گرم کمروں میں بیٹھے ہو۔ یہ سیاح جاتے تھے اور اللہ کا رزق اکٹھا کر کے تمہیں جا کر وہاں پیش کرتے تھے، یہ اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ بتاؤ جب اللہ کی مخلوق کے ساتھ یہ حال کرو گے تو اللہ اپنی مخلوق کو ادھر بھیجے گا؟ تم نے اللہ کی مخلوق کو مار دیا اور پرواہ نہیں کی، صرف پیسے دیکھے۔ ذرا اس بخاری شریف کی اس حدیث کو بھی سامنے رکھو کہ ایک فاحشہ عورت نے ایک کتے کو پیاسا دیکھ کر دل میں تڑپ پیدا ہو گئی، اس نے اس کتے کو اپنے پیر کا موزہ اتار کر اپنے دوپٹے سے باندھ کر کنویں میں لٹکا کر اس کتے کو پانی پلایا۔ تمہیں تو صرف نوٹ چاہیے، اللہ نے اس کو کیا دیا؟ پھر اللہ نے اسے اپنا قرب دے دیا، اللہ نے اسے ولایت دے دی، اس کے ساری زندگی کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے۔ جو ادنا مخلوق کے ساتھ پیار کر اللہ اسے یہ عطا کرتا ہے، تم نے اعلیٰ مخلوق کو جناب گاڑیوں میں مار دیا۔ ڈرو، اللہ سے ڈرو، یہ پیسے قبروں میں لے کے نہیں جانے، یہ ہزاروں لاکھوں روپے جو اکٹھے کر رہے یہ قبروں میں لے کے نہیں جانے۔ کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں جا کر؟ یہ اللہ کی مخلوق باہر تڑپی ہے، کیسے کیسے چھوٹے چھوٹے بچے تمہیں نظر نہیں آئے، جوان نظر نہیں آئے۔ پیسوں کی خاطر اگر تمہیں اتنا ریٹ نہ بڑھاتے تو وہ تمہارے پاس اندر کمروں میں آتے۔ پھر وہ تو سیاح تھے، وہ تو باہر سے آئے تھے، وہ تو آئے تھے زندگی کے غم مٹانے کے لیے، چلو جا کر اللہ کی قدرت کے نظارے کرتے ہیں۔ انہیں تو نہیں پتا اتنے خراب حالات، تم تو وہاں رہتے ہو نا، تمہیں تو سارے حالات کا پتہ ہے کہ کبھی حالات اتنے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ انسانیت تو یہ تھی تم دروازے کھول دیتے اور کہتے آؤ آج ہمارے یہاں فری رہو، آج موسم سخت ہے، تمہارے پاس پیسے نہیں، میں تو کوئی بات نہیں، ساری زندگی تم سے ہم نے پیسے کمائے ہیں، ادھر رہو۔ آ کر دروازے کھول دیتے اپنے پلازوں کے، اپنی دکانوں کے، اپنی مارکیٹوں کے، اپنے گھروں کے۔ اللہ کی مخلوق کی قدر تو کرتے۔ اللہ تو اتنا قدردان ہے کہ کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اپنا قرب عطا کر دیتا ہے، ولایت عطا کر دیتا ہے۔ تمہیں اللہ کس کا کیا کیا کچھ نہ دیتا پھر، لیکن یہ چند ٹکڑے کاغذ کے، یہ ٹکے سنبھال کے رکھنا، قبر میں تمہارے کام شاید آ جائیں، دیکھیں گے قبر میں تمہارے کام آئیں گے۔ اللہ کی مخلوق اللہ کو بڑی پیاری ہے۔ ایک نبی نے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ یہ لوگ تیرا پیغام سننا نہیں چاہتے، یا اللہ یہ میری رسالت کو مانتے نہیں ہیں، میں نے اتنے سال انہیں تبلیغ کیا لیکن یہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں، ان پر اپنا عذاب نازل کر دے۔ اللہ نے پیغمبر کی دعا تو قبول کر لی، عذاب تو نازل کر دیا، لیکن پھر اللہ نے اپنے نبی کو یہ احساس دلانے کے لیے کہا کہ میرے نبی مٹی کے برتن بناؤ۔ کتنے بناؤں یا اللہ؟ جتنے بنا سکتے ہو بناؤ۔ تا حد نگاہ تک مٹی کے برتن بنائے گئے، کچے برتن بنا 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 کر ایک دن آنکھ لگ گئی، آپ سو گئے، اللہ نے اس رات بارش ڈال دی، سارے برتن جو ہیں وہ ختم ہو گئے۔ صبح اٹھے تو اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کیا، یا اللہ اگر بارش ڈال کر برتن خراب کرنے تھے مجھ سے بنوائے کیوں؟ تو اللہ نے پوچھا ہے میرے بندے، میرے نبی، تو نے برتن بنائے، تیرے برتن خراب ہو گئے، تجھے تکلیف ہوئی؟ کہا یا اللہ بڑی تکلیف ہوئی۔ تو اللہ نے کہا تیرے برتنوں کے اندر تو جان بھی نہیں تھی، تیرے برتنوں کے اندر تو شعور بھی نہیں تھا، تیرے بندوں کے اندر تو احساسات بھی نہیں تھے، تو نے مجھے کہا سارے بندے مار دے، میں نے مار دی، ان کے اندر تو جان بھی تھی، ان کے اندر احساسات بھی تھے، ان کے اندر شعور بھی تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کو، حالانکہ نبی اللہ کا کام کر رہا تھا، اپنے نبی کو بھی متنبہ کر دیا کہ مجھے اپنی مخلوق کتنی پیاری ہے۔ تم اللہ کی بارگاہ میں کہ جو کیا جواب دو گے؟ تمہارے دروازوں کے اوپر اللہ کی مخلوق تڑپ تڑپ کر مری ہے، لہٰذا قیامت کے لیے اپنے جواب تیار کرو اور توبہ کرو، آج تمہارے پاس وقت ہے، اور آئندہ کے لیے سچی توبہ کرو کہ ہم کبھی بھی اتنا ریٹ نہیں بڑھائیں گے، اللہ کی مخلوق کی قدر کریں گے، اللہ پیسے بھی دے گا اور آخرت بھی سنوارے گا۔ یہ میرا پیغام ہے مری والوں کے لیے، اللہ کرے انہیں سمجھ آ جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ان مرنے والوں کے درجات بلند کرے، اور جو مشکلات میں اللہ ان کی مشکلات کو آسان کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔